وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 156۔ پچھلی آیت میں ہم نے بہت ایک اہم بات پڑھی تھی، میں اس کو دوبارہ سے رپیٹ کر دیتی ہوں۔ انسان اپنے کسی بھی غلط کام پر کبھی یہ لاجک نہ دے کہ شیطان نے اس سے برا کام کروا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ زبردستی انسان سے کوئی غلط کام کروائے۔ ہمارے اپنے اعمال میں کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے شیطان کو موقع ملتا ہے مزید پھسلانے کا۔ یہ سٹارٹ انسان کی اپنی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر انسان غلط کام کرتا ہے اور اس پر وہ توبہ نہیں کرتا، شرمندہ نہیں ہوتا، نادم نہیں ہوتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو شیطان کو موقع مل جاتا ہے آگے سے آگے اس کو ٹریپ کرنے کا۔ تو یہ بہت اہم بات تھی جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ انہوں نے کیا کفر کیا؟ وقالوا، انہوں نے کہا لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے لیے، یہاں دینی بھائی مراد نہیں ہے، یعنی اپنے ساتھیوں کے لیے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ چلے پھرے زمین میں، یعنی جب ان کے ساتھی کسی سفر پر گئے، زمین میں چلے پھرے، او کانوا غزاً، یا وہ کسی غزوہ پہ گئے، غزاً کہتے ہیں غزوہ کی جمع ہے، لڑنے کے لیے جہاد پر گئے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ قتل کیے جاتے۔ یعنی یہ کفریہ بات ہے جو انہوں نے کی۔ اور کیا بات انہوں نے کی کہ اگر ہمارے ساتھی کسی غزوہ پہ نہ جاتے یا سفر پر نہ جاتے تو آج اگر ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ یعنی یا تو یہ تو جنرل، یا ایسے لگ رہا ہے کہ یا تو جنرل بات ہو رہی ہے، یا پھر یہ کہ جب مدینہ میں کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تو جب مسلمان اس طرح بدحال ہو کر واپس لوٹے تو منافقوں نے طرح طرح کی باتیں کی ہوں گی وہاں مدینہ میں کہ یہ لوگ دیکھو کیسے حال سے واپس آئے ہیں، اگر ہمارے ساتھی ان کے ساتھ جنگ کرنے مسلمانوں کے ساتھ نہ گئے ہوتے تو اس طرح سے نہ مرتے، نہ شہید ہوتے وہاں پر۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہوں گی منافقوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہنا کفر کے برابر ہے کہ اگر وہ نہ جاتے تو نہ مرتے۔ یہاں پر تقدیر کا ایک بہت اہم مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اسباب کے پردے میں ہوتا ہے، مگر تقدیر کیا ہے؟ اسباب کے بعد جو بھی ہوتا ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے، وہی دراصل مقدر ہے۔ اس کو آسان کر کے سمجھا دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ اسباب اختیار کرو، یعنی جہاد پر اگر نکل رہے ہو تو مکمل تیاری کے ساتھ نکلو، اس کو کہتے ہیں اسباب اختیار کرنا، یعنی پوری طرح سے اسلحہ لے کر پوری پلاننگ کر کے نکلو۔ یہ تو ہو گئے اسباب، مگر جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا اور وہاں سے واپسی ہوگی نہیں ہوگی، وہاں پر شہید ہو جاؤ گے یا واپس لوٹ آؤ گے، یہ مقدر میں پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہوتے ہیں۔ اسباب کا اختیار کرنا بھی مقدر کا ہی حصہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی سفر پہ جائے اور اس کی وہاں ڈیتھ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ اگر یہ سفر پر آج نہ جاتا تو نہ مرتا، تو یہ کفریہ بات ہے۔ یہ جو اگر کا لفظ ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور کبھی بھی یہ بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے۔ یعنی بعض دفعہ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور اس کے بعد بیماری میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو بعض دفعہ ایسے لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ اگر بیمار نہ ہوتا، یہ بیماری نہ آتی تو یہ نہ مرتا۔ یہ بات کفریہ بات ہے۔ انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ دوائی لیتا ہے، جب وہ دوائی لے رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں اسباب کا اختیار کرنا، پریکاشن کرنا، احتیاط کرنا۔ مگر علاج کے باوجود اگر وہ مر جاتا ہے اور یا وہ صحت پا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تقدیر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو یہ کفریہ باتیں کر رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے ساتھ ان کے ساتھی نہ نکلتے تو آج نہ مرتے۔
لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ اس کو حسرت کا سبب بنا دے ان کے دلوں میں، یعنی جو لوگ اس طرح کی کفریہ باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ باتیں ان کے دلوں میں ساری زندگی کے لیے حسرت اور ندامت بنا دیتے ہیں، یعنی وہ یہی سوچتے رہتے ہیں دل میں کہ کاش وہ نہ جاتے تو ایسا نہ ہوتا، یہ کاش وہ نہ جاتے تو ایسا نہ ہوتا، تو یہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے لیے حسرت بنا دیتے ہیں۔ واللہ یحیی و یمیت، اور مسلمان اس عقیدے پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور ہر کام جو انسان کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ اور ہمارے بنیادی ایمان کے عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے تقدیر کے اوپر ایمان، تو کبھی منہ سے اس قسم کی کفریہ بات نہیں نکالنی چاہیے۔ آئی ہوپ کہ اس آیت کو ہم سمجھ گئے ہوں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔